بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ محترم سامعین حضرات، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم جاری اور ساری ہے۔ یہ بڑی عظمت کا مہینہ اور بڑی شان و شوکت کا مہینہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مہینے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس مہینے میں بہت سے کام سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے میں کون سے کام کیے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مہینے کی تاریخی اور اسلامی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے معروف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا المناک واقعہ تاریخ کے اندر خون کے قلم سے اور خون کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، اور لکھا جانا بھی چاہیے۔ لیکن مسلمان اسلام محرم الحرام کے مہینے کو اس سے بھی پہلے جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سال کے 12 مہینے، یہ 12 مہینے جس دن ہم نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی دن بنا دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی اسی سورت کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھو، ان کی عزت کا، ان کے ادب کا، ان کی شان و شوکت کا۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدال نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، فتنہ فساد نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں دو، نہیں، باقی مہینوں میں بھی یہ کام نہ کرو، لیکن ان مہینوں میں من باب اولا یہ کام نہ کرو۔ بے عین ہی اسی طرح جیسے اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر سگریٹ پیتا ہے یا کسی کو گالی دیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں بھی گالی دیتے ہو، مسجد میں بھی سگریٹ پیتے ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باہر جا کر پی لیا کرو، باہر جا کے دے لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ باہر بھی گناہ ہے اور مسجد میں اندر یہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جنگ و جدال، یہ قتل و غارت، یہ فتنہ فساد، یہ لڑائی جھگڑا، یہ گالی گلوچ باقی مہینوں میں بھی ناجائز ہے،
لیکن ان حرمت والے مہینوں میں بہت زیادہ ناجائز، لہٰذا اپنی جان کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ محرم کا مہینہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی بنا دیا گیا تھا کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ظالم اور فاسق اور فاجر اور مشرک ہونے کے باوجود جو حرمت کے مہینے ہوتے ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے کیا؟ ہیرا پھیری کرتے تھے۔ اگر محرم کے مہینے میں لڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو محرم میں لڑائی کر لیتے اور کہتے یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ، اور سفر کے مہینے کو کھلا چھوڑ دیتے اور اس میں لڑائی نہ کرتے اور کہتے یہ محرم کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی ان کا پہلے کفر موجود تھا اور انہوں نے اور زیادہ کفر جو ہے وہ کر لیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین ان مہینوں کا احترام ضرور کرتے تھے، لیکن ہیرا پھیری اور گیڑا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو۔ لیکن افسوس کہ جتنی زیادہ تاکید کے ساتھ ان مہینوں میں گناہ کے کاموں سے اور فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کے کاموں سے منع کیا گیا ہے، اتنا ہی زیادہ اس مہینے میں فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت اور اسی طریقے سے گناہ کے کام، بدعات اور خرافات کے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی ناحیے سے، شریعت کے ناحیے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ کسی کا دل دکھانا مناسب نہیں ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان مہینوں میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا اس مہینے میں بالخصوص لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ کام شریعت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا ہے اور اس کی زیارت مشروع ہے، سنت سے ثابت ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن کب؟ اس کا وقت شریعت نے متعین نہیں کیا، وقت نہیں بتلایا۔ جمعے کے دن جاؤ، جمعرات کے دن جاؤ، صبح کو جاؤ، دوپہر کو جاؤ، شام کو جاؤ، نہیں، جب موقع ملے، جب تمہارا جی چاہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان کی زیارت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ اب جہاں پہ بے پرد مرد اور عورتیں جا کر مٹی ڈالیں، وہاں پہ کون سی آخرت یاد آتی؟ اور پھر محرم کے مہینے کو خاص کر کے اس مہینے میں جو ہے وہ قبرستان میں مٹی ڈالنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ قبریں اسی حالت میں رہنے دینی چاہیے، الا یہ کہ کوئی قبر زیادہ ہی گری ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا سیدھا کر دیا جب ضرورت محسوس، نہ کہ اس کا کوئی خاص وقت ہے۔ قبرستان ضرور جانا چاہیے لیکن بغیر وقت کی تعین اور بغیر مرد و زن کے اختلاط۔ جب آپ کا جی چاہے چلے جائیں، اور اسپیشل مٹی ڈالنا قبروں کے اوپر یہ بھی سنت سے ثابت، کسی صحیح حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خوشی نہیں منائی جاتی، غمی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک انتہائی غمناک اور المناک واقعہ ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا، تاریخ کی، انسانیت کی تاریخ کا بہت بڑا اور بہت گہرا ظلم کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم رسید فرمائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی عذاب کا کوڑا برسائے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کیا جب کبھی کسی کی شہادت ہو جاتی ہے یا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو تاریخ میں ایسا ہی ہے کہ ہر سال اس کا غم جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سوگ منایا جائے اور اس کے اوپر شادی اور بیاہ اور خوشی کے کام جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین کے نانا جان کا انتقال ہوتا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسلام تاریک نظر آتا ہے، مسلمانوں کو کوئی راستہ جو ہے وہ سجائی نہیں دیتا۔ لیکن کیا آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر صفحے ماتم بچھاتے ہیں، ہم ان کا سوگ مناتے ہیں؟ کیا تاریخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال نہیں ہوا؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ پیش نہیں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید نہیں کیا گیا۔ الغرض کس کس کا نام لوں؟ اگر تاریخ میں تمام اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا، علماء کا، نبی کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا نام لوں تو تاریخ جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ ہمارا تو پھر کوئی دن جو ہے وہ سوگ سے خالی جاتا ہے، سارا سال جو ہے وہ سوگ میں ہی منایا جائے گا، ایسا نہیں۔ اسلام نے ہمیں خوشی اور غمی منانے کا حکم دیا ہے، خوشی اور غمی منانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سوگ کسی بھی میت کے اوپر 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، سوائے عورت کے لیے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے والد گرامی ابو سفیان فوت ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی، کریم منگوائی، تیل منگوایا، اسے اپنے چہرے کے اوپر لیپ کیا اور اپنے قریب جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ان سے کہا، میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، میرے لیے زیب و زینت اختیار کرنا اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے کوئی ضرورت، لیکن میں تمہیں سنت بتلانے کے لیے، شریعت بتلانے کے لیے خوشبو استعمال کی ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کسی میت پہ وہ سوگ منائے 3 دن سے زیادہ۔ آج میرے 3 دن پورے ہو گئے، میں کریم لگا کر، خوشبو لگا کر تمہیں بتلا رہی ہوں کہ سوگ جو ہے وہ ختم ہو۔ 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا، صدیوں تک نہیں چلتا، سال ہا سال تک نہیں چلتا، 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا۔ یہ آپ کی حدیث ہے کہ کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ منائے۔ لہٰذا اس وقت نہ سوگ منانا چاہیے، نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر آج کوئی خوشی کا موقع ہے تو خوشی منا لے، اگر آج کوئی غمی کا موقع ہے غمی منا لے۔ یہ ضرور ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر کیا جائے، ان کی سیرت کا ذکر کیا جائے، ان کے ساتھیوں کو، ان کے صحابہ سے تعلق، صحابہ کا ان کے ساتھ تعلق، امت کے اندر ان کی کارگزاری کا ذکر کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کی سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کیے تھے۔ تو لہٰذا یہ سوگ ختم ہو چکا ہے، اب اس کا سوگ نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شریعت نے سوگ منانے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ انسان کا رو لینا کسی غمی کے موقع پر اسے جائز قرار دیا، لیکن جزا فضا کرنا، بینڈ ڈالنا، گرے بان چاک کرنا، سر پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود او لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو چہروں پہ دہتڑ مارتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے، اپنی سینہ کوبی کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ آپ سلم کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، انا بریء من السالکۃ والحالکۃ والشاقۃ، میں اونچی اونچی آواز میں رو رو کر پیٹنے والے، اپنی آوازیں نکالنے والے سے میں بری ہوں، اور میں چہرے پہ دھوتڑ مارنے والے، اپنے بال نوچنے والے، گریبان پھاڑنے والے سے میں بری ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، لہٰذا غمی منائیے جیسے آپ نے منائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، بعض روایات میں نواسا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا جی ہاں، یہ غم ہے، یہ محبت ہے، مجھے بھی اپنے بچوں سے محبت ہے۔ شریعت جو ہے وہ ہمیں رونے سے منع نہیں کرتی، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو جو ہے وہ ناراض کرتے۔ الا ما یرضی ربنا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو راضی کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن چیخو پکار کرنا، وویلا کرنا، نوحہ کرنا اور بینڈ ڈالنا جو ہے وہ شریعت نے منع فرمایا۔ لہٰذا غمی کے موقع پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ چوتھے نمبر پر اس مہینے میں جو سب سے بڑا گناہ کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان اقدس میں توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ گالی دی جاتی ہے، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ صحابہ کرام کو گالی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی۔
یہ اہل بیت کو گالی ہے، یہ اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے دین کو گالی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ کسی نے نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلامی ملک ہے جہاں پہ صحابہ کرام کو سر عام ممبروں کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی نہیں دی گئی، یاد رکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، یہ صحابہ کرام کو گالی نہیں دی گئی بلکہ اللہ کے دین کو گالی دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے سچے ایمان کی شہادتیں دی، بلکہ لوگوں کو کہا لوگوں تم نے ایمان لانا ہے تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان، اگر تم اسی جیسا ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ایمان قابل قبول۔ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے کر اس نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنے دین کو بچایا ہے، بلکہ اپنے لیے تباہی کو خرید لیا، اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیا۔ ہم حکومت وقت سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت ملک میں انتشار پیدا کرنے کا باعث ہیں، فتنہ پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو، ملک کے اندر جو ہے وہ فتنہ ہو۔ جب کوئی دوسرا بات کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیا اس محرم کے مہینے میں میں حکومت وقت سے یہ عرض کروں گا، منتظمین سے یہ عرض کروں گا، کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے علماء پر، بہت سارے خطباء پر اس وقت پابندی ہے، وہ تقریر نہیں کر سکتے، وہ دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے، لیکن ایک ایسا آدمی جو دین کا اور صحابہ کا دشمن، اسے آزادی دی جائے اور اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، ایف آئی آر اس کے خلاف کاٹی گئی ہے، وہ تو اس سے پہلے بہت زیادہ کاٹی گئی۔ لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو پہلی فرصت میں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے اور ملک کے اندر امن اور اطمینان جو ہے، سکون کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قرآن مجید میں تو ہے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دے، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالو، یاد رکھنا میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ 14-15 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا ہو اور ایک مٹھی جو کی ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دے۔ جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے اور کچھ نہیں خریدتے۔ لہٰذا اس مہینے میں ادب کرنا چاہیے تھا، احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس مہینے میں اتنی ہی اس مہینے کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، آج ہمیں دین سے غافل کر دیا گیا، آج ہمیں ہمارے اصلی دین سے ہمیں غافل کر دیا گیا ہے، ہمیں کسی اور جانب میں الجھا دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا، تاریخ بھی بیان کرتی ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکین کو دیکھتے تو وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے، مکہ میں زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے خلاف فتح عطا فرمائی، کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اس دن فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، اس کو ڈبو دیا گیا تھا اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ اس خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے بعد میں یہ بھی کہا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ 10 محرم کا روزہ تو اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امید ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے، اور اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، لیکن اگلے سال آپ دنیا سے تشریف لے کے آپ روزہ نہ رکھ سکے۔ آج اختلاف ہوتا ہے کہ 9 کا رکھیے یا 10 کا رکھیے۔ صحیح بات یہ ہے 10 کا بھی رکھنا چاہیے، 9 کا بھی رکھنا چاہیے۔ 10 کی اصل فضیلت ہے، اور 9 کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے محرم کے روزے بہترین قرار دیے۔ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام اللہ شہر اللہ المحرم۔ لوگوں، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، محرم کے دنوں کا روزہ ہے، تو لہٰذا 2-4 روزے زیادہ بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا جہاں پہ 10 کا روزہ رکھنا چاہیے وہاں پہ 9 کا بھی رکھنا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 10 کا روزہ کس خوشی میں؟ اس تاریخ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ 10 تاریخ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کس خوشی میں ہے؟ اسلام کی اس تاریخ کو آج کوئی نہیں جانتا کہ بنی اسرائیل جن کے بچوں کو فرعون ذبح کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، انہیں محکوم اور غلام بنا کے رکھا تھا، ان کو مزدوری نہیں دیتا تھا، بھوکے پیاسے مارتا تھا، وہ ظالم حکمران جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا لوگوں عقیدہ رکھو کہ تمہارا خالق اور مالک، تمہاری زندگی اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ جس کو زندہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ ماں نے بچے کو جنم دیا، خوف زدہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں القاء کیا ماں بچے کی ماں غم زدہ نہ ہو، جس دن تجھے ڈر محسوس ہو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر۔ صندوق چلتا ہوا فرعون کے محلات سے گزرا، وہاں سے انہوں نے پکڑ لیا، فرعون مارنے لگا، بیوی نے کہا نہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے، اسے قتل نہ کرو، ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، شاید ہم اس کو بیٹا بنا۔ فرعون جیسا رب العالیٰ کہنے والا گھر میں بیٹا موجود نہیں تھا، بیوی نے کہا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ممکن ہے، یہ ہم کو فائدہ دے۔ فرعون نے بچے کو چھوڑ دیا اور گھر میں پرورش پانے لگا۔ دودھ کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ بچے پہ حرام کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک بات پہنچی کہ وہ عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں القاء کیا وہاں نہیں جانا، یہیں پہ اپنے بچے کو منگواؤ، میں تیرے بچے کو تیرے گھر واپس دلواؤں۔ فرعون کے گھر سے بچہ گھر واپس جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دودھ پیتا ہے اور دودھ پی کے پھر محلات میں واپس آ جاتا، اور اس دودھ پلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معاوضہ بھی ادا کروایا۔ فرعون اس کی پرورش بھی کر رہا ہے اور ماں ہی دودھ پلا رہی ہے، لیکن دودھ پلانے کا معاوضہ بھی اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لوگوں یہ میری ربوبیت، یہ دیکھو میرے کارنامے، یہ دیکھو میری قدرت، کہ وہ ظالم بادشاہ جو کسی کا جینا حرام کر دیتا ہے، وہ بچے کو مارنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کیسے بچا کے دکھایا، اسی کے گھر میں پہنچا کے میں نے اس کی پرورش کروائی۔ پھر اس کے بعد قصہ بہت طویل ہے، وقت بہت تھوڑا سا ہے، میں بات کو اختتام تک پہنچاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، نشانیاں دکھائیں۔ موسیٰ نے فرعون نے کہا کیا نشانی ہے؟ لاٹھی پھینکی، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تاریخ میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ثعبان مبین، بہت بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ فرعون اس سے ڈرا، اس کے حواریوں نے کہا یہ جادوگر لگتا ہے، ہاتھ بغل سے نکال کر باہر کیا تو چمکتا ہوا روشن سورج کی طرح نظر آیا، کہا یہ 2 نشانیاں ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لایا، بلکہ اسے جادو سمجھا اور جادوگروں کو بلا لی۔ جادوگر بھی آگے، مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ انہیں بڑا ناز تھا، اپنی چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں انہوں نے زمین پہ پھینکی، وہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، اتنا زیادہ وہ جادو لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈر محسوس کیا۔ اور جادو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تاثیر انسان اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جادو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کیوں نہیں ہوتا، قرآن بتلا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈر محسوس کیا، اگر وہ جادو کچھ نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی نہ ڈرتے، حالانکہ اللہ کی نشانیاں خود دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی تم بھی پھینک، اپنی لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ساری چھوٹی چھوٹی لاٹھیوں کو، سانپوں کو جو ہے وہ نکل۔ جادوگروں نے دیکھا
کہ ہمارا جادو یہ کام نہیں کر سکتا. ہم بھی جادو کرتے ہیں لیکن جادو اس طرح کا کام نہیں کرتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی اژدہا بنی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے اس کی نبوت کی. فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے. لیکن فرعون اس بات کو نہ سمجھ سکا اور اپنی ضد اور اڑی کے اوپر قائم رہا اور انکار کر دیا اور کہا تم ایمان لے آؤ، تمہیں میں ذبح کروں، تمہیں کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تم میری مرضی کے بغیر ایمان لے آؤ. قصہ مختصر. اس سے بھی آگے چلے، بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روانہ ہوئے. آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا. قوم کہنے لگی موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے. اب پکڑے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، کیسے پار کریں گے، کہاں جائیں گے، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 10 محرم کا واقعہ ہے، لوگوں یہ تاریخ کو یاد کرو، ہماری تاریخ ہمیں کیا بتلاتی ہے. موسیٰ علیہ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی، لوگوں میرے ساتھ میرا رب ہے اور میری رہنمائی ضرور کرے گا اور مشکل کے وقت وہ میری مدد ضرور کرے گا. ضرورت اسلحہ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، لیکن اصل مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آج ہم کمزور اسی وجہ سے ہیں کہ مادیت پرستی کا دور ہے. مادیت کے اوپر تو ہمارا ایمان اور یقین ہے، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین. مادیت دنیا کے اسباب ہیں، انہیں اختیار ضرور کرنا چاہیے لیکن اصل بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا. معلوم ہے یہ وہی جملہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھ لیں ہم پکڑے جائیں، دشمن سر کے اوپر پہنچ چکا ہے. آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی دریا میں مار. دریا میں ماری، 12 رستے بن گئے، قوم جو ہے وہ آسانی سے پار چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلحے کا اور پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو کر اس کے ساتھ ہو جائے، مخلص ہو کر اس کے دین کا کام کرے، اس کی مدد پہ لگ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے. فرعون ٹیکنالوجی کا ماہر، جادو کا ماہر، اس کے پاس کتنے قسم کے جادوگر تھے اور کتنے قوی قسم کے لشکر تھے، اپنی فوج کے اوپر گھمنڈ کرنے والا. وہ نشانی دیکھ کر بھی عقل نہ پا سکے کہ موسیٰ کمزور بنی اسرائیل یہ دریاؤں کے اندر سے گزر کر کیسے چلے گئے، یہاں پہ راستے آنن فانن کیسے بن گئے، اتنی جلدی تو کوئی پل بھی نہیں بنا سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا. لیکن یہ سمجھائی اس لیے کہ جب انسان دین کا مخالف بن جاتا ہے عقل کے پردے معاف ہو جاتے، عقل جواب دے جاتی ہے. وہ بھی بھاگا اسی کے اوپر کہ میں بھی اس کے اوپر چل کر جو ہے وہ موسیٰ کو اور اسے ساتھیوں کو پکڑ لوں. درمیان سمندر میں، دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر. یہ ہے وہ 10 محرم کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سپر پاور قوتوں کو نہیں دیکھتا، ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھتا، پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا. میرے بندے دل سے میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا، اپنے دین کو غالب کرتا ہے. فرعون قوتوں کے باوجود، پیسے اور اسلحے اور فوج کے باوجود، درمیان دریا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوطے دے دے کر غرق کر کے لوگوں کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا اور عبرت بنا دیا. لوگوں یہ ہماری تاریخ. 10 محرم کو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوا تھا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور لوگوں کی مدد کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھیوں کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس مہینے کا ضرور ادب کرنا چاہیے، اس کا ضرور احترام کرنا چاہیے، بالخصوص روزے رکھنے چاہیے. اس میں فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اس میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے باقی مہینوں میں، لیکن اس میں بالخصوص پڑھنی چاہیے. یہ اس کا ادب، یہ اس کا احترام ہے، نہ کہ شریعت کی خلاف ورزی کر کے، شریعت کے معاملات کا مذاق اڑا کر، دین کو جو ہے وہ پسے پش ڈال کر. یہ اس کا احترام نہیں. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کی طرف واپس پلٹیں.
اپنے دین کی طرف آئیں، اپنے دین کو سمجھیں اور جو دین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔